السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے جیسے قرآن کریم مکمل ہوتے ہیں ویسے ویسے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتے ہیں کہ قرآن کریم کو کیسے بخشا جائے، قرآن کریم کو بخشنے کا کیا طریقہ ہے، اور قرآن کریم اگر نہیں بخشا گیا تو کیا اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ سوال ہماری بہنوں کے، ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ اب یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، بڑا قرآن اس میں پڑھا جاتا ہے، لوگ اس میں 2 4 قرآن پڑھ لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو نہیں بخشیں گے ثواب ہی نہیں پہنچے گا۔ یہ ذہن میں، خیال میں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بسی ہوئی ہے، فٹ ہے۔ تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ اسی ٹاپک پر پوری ایک ویڈیو بنائی جائے کہ قرآن کو بخشنا کیسا ہے، اور قرآن کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے قرآن بخشا جائے گا۔ کیونکہ لوگوں سے قرآن بخشنا نہیں آتا، اب وہ امام صاحب کے پیچھے رہتے ہیں کہ امام صاحب ہمارا قرآن بخش دیجئے، یا ہمارے محلے کے کوئی امام ہیں یا اسی طریقے سے کوئی قاری صاحب ہیں تو ان کے پاس جائیں گے کہ بھئی ہمارا قرآن بخش دیجئے، کیونکہ قرآن بخشنا نہیں آتا۔ ذہن میں یہ بات ہے کہ قرآن نہیں بخشا جائے گا تو قرآن کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ اس کو آپ سمجھ لیں میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، قرآن کریم کا بخشنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ آپ نے قرآن کریم پڑھا، جیسے ہی آپ کا قرآن مکمل ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے کا یا فلاں بندی کا قرآن پورا ہو گیا، اس کو ثواب دے دیا جائے۔ آپ کو یہ کہنا ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن میں نے فلاں کے نام سے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے فلاں کے نام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کے حال سے واقف ہے، وہ بلا کہے بھی آپ کو ثواب دے دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے قرآن نہیں بخشا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب مل جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ قرآن کریم کو کیسے بخشا جائے، کیونکہ بہت آسان طریقہ میں بتانے والا ہوں، کیونکہ لوگوں کو بخشنے کا طریقہ نہیں آتا، اور اس کی وجہ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارا قرآن بخش دیجیے، قاری صاحب ہمارا قرآن بخش دیجیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بھاری کام ہے قرآن کا بخشنا، حالانکہ بہت آسان ہے، چند منٹ کے اندر ہی آپ قرآن کو بخشنا سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا قرآن پورا ہوا، آپ چاہیں تو روزانہ بھی قرآن بخش سکتے ہیں۔ آپ نے روزانہ 1 پارہ پڑھا تو روزانہ بھی آپ قرآن بخش سکتے ہیں، اور چاہے تو قرآن پورا ہونے کے بعد میں پورے قرآن کا ثواب بھی ایک ساتھ بخش سکتے ہیں۔ دونوں طرح سے جائز ہے، کسی بھی طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے بخشنا ہے کہ سب سے پہلے آپ الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ پڑھیں، وقنا عذاب النار، یہ پوری پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں آپ اللہ سے کہیں کہ اے اللہ، یہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے یا یہ جو میں نے آج پارہ پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس میں جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کو معاف فرما، اور اے اللہ اس کا ثواب حضور اکرم کو، صحابہ کرام کو، بزرگان دین کو عطا فرما۔ اور اخیر میں میرے عزیز کا جو انتقال ہو گیا تھا، کسی کو آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں اس کا نام لے لیں، یا اگر نام بھی نہیں لے رہے ہیں تو اے اللہ میرے رشتہ داروں میں جن کا بھی انتقال ہوا ہے سب کی روحوں کو اس کا ثواب مرحمت فرما، اور اللہ اس قرآن کو قبول فرما، مجھے بھی اس کا ثواب مرحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون پڑھ کے آپ چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، ہو گیا قرآن بخشنا۔ کتنا آسان ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کریم بہت بھاری چیز ہے، بخشنا پڑھنا بھی آسان ہے اور قرآن کو بخشنا بھی آسان ہے۔ آپ اس چیز میں بالکل نہ پڑھیں، اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اگر قرآن کریم نہیں بخشا گیا تو ثواب نہیں پہنچے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اگر قرآن نہیں بخشا ہے آپ کو اس کا ثواب اسی دن دے دیا جاتا ہے جس دن آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اچھے سے اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔